إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ تعالی کے جو پیدا کیے ہوئے اسباب ہیں زینت کے، اخرج لعبادہ، جس کو اللہ نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور ان پاکیزہ چیزوں کو، من الرزق، رزق میں سے، کس نے حرام کیا ان کو جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، زینت کے اسباب اور وہ پاکیزہ چیزیں جو رزق میں سے اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہیا للذین آمنوا، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تو خالص ان کے لیے ہی ہوں گی۔ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق شروع ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 سے شروع ہوا ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مشرکین بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، لباس اتار کے، لباس اتار کے وہ طواف کرتے تھے، اور اس کا سبب یہ بیان کرتے تھے کہ چونکہ ہمارا لباس گندا ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، اس لیے ہم گیدر بحال ہے جناب، اس لیے ہم لباس اتار دیتے ہیں کہ گناہوں والے، گندگی والے لباس کو ہم پہن کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے، اس وقت ہم بالکل ننگے تھے، تو ہم اللہ کے گھر کا طواف بھی اسی حالت میں کرتے ہیں جس حالت میں ہم دنیا میں آئے تھے۔ اس طرح کی تعویلیں پیش کر کے وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس کو بے حیائی قرار دیا اور اس کام کو حرام کر دیا کہ یہ کام درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ جس طرح انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے لباس کو اتارنا دین سمجھا تھا اور اس کو اچھا عمل سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے رہے ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو ایسے حکم دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو ایسا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی کئی چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ انہوں نے حرام کر لی تھی اپنے طور پہ ہی، اور ان کو بھی منسوب کر دیا تھا اللہ کی طرف، حالانکہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ جناب ہمارے مردوں پر حلال ہے، عورتوں پر حرام ہے، یہ جانور جو ہے یہ سب پر حرام ہے، یہ جانور جو ہے یہ سب پر حلال ہے، یہ فصل جو ہے یہ فلان بندے پر حرام ہے، یہ ہمارے خداؤں کے لیے ہے۔ ایسے کر کے وہ مختلف قسم کی حلال چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو وہ کیا کرتے تھے؟ حرام کر لیتے تھے۔
تو اللہ رب العالمین نے اس مناسبت سے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یہ جو لوگ مختلف اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اور جو باعث زینت چیزیں ہیں لباس کے طور پہ ان کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، جس طرح کہ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بعض صوفیاء جو بعض اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی مرضی سے ہی حرام کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آج بھی کئی لوگ ہیں، آج یہ کئی دم و درودوں والے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس لوگ دم کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک چیز تمہیں چھوڑنی پڑے گی تب تمہیں شفا ملے گی، یعنی ان کے دم کی شرط ہی ہوتی ہے کہ بھائی ایک چیز چھوڑ دو جو ان سی مرضی، ٹھیک ہے؟ تو پھر بندہ کہہ دیتا ہے جی میں فلانی چیز جو نہ چھوڑ، بس ٹھیک ہے تم نے ساری زندگی اب وہ چیز نہیں کھانی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے چیز اس پر حرام کر دی کہ ساری زندگی نہیں کھانی، حالانکہ حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو یہ پیر، یہ مولوی، یہ دم و درودوں والے کون ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو حرام کرنے والے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے بعض چیزوں کو حرام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کے جو زینت کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ زینت اللہ، اللہ نے جو زینت کے، خوبصورتی کے، لباس وغیرہ کے طور پر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں بطور زینت کے، جو اسباب اللہ نے بطور زینت کے پیدا کیے ہیں، کون ان کو حرام کرے گا؟ کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ کون ان کو حرام کر سکتا ہے؟ من حرم، کون ہے جس نے حرام کیا؟ زینت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو زینت کے اسباب، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسان کے لیے زینت کے اسباب پیدا کیے ہیں، کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ الذی اخرج لعبادہ، جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، جن اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، زینت کے اسباب، خوبصورتی کے اسباب جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ کون ان کو حرام کر سکتا ہے؟ یہ آج کل بعض صوفیاء ایسے ہیں، وہ کپڑے نہیں پہنتے اور ننگے بھی نہیں رہتے، وہ کپڑے نہیں پہنتے لیکن وہ بوریا پہنتے ہیں، بوریا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ ادھر پاکستان میں بھی ایسے موجود ہیں، وہ عام کپڑا نہیں پہنتے، وہ بوری لے کے نا، بوری، تو اس کے اوپر وہ گلا بنا کے اور سائڈوں پہ بازو نکال کے تو وہ بوریا پہنتے ہیں، سردی گرمی وہ بوریا پہنتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو کس نے کہا جی کہ آپ کاٹن کا کپڑا نہ پہنے یا سوتی کا کپڑا نہ پہنے یا خدر وغیرہ نہ پہنے یا سلوار کے باقاعدہ سلوار قمیض نہ پہنے؟ کس نے آپ پر حرام کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا، انہوں نے اپنے پاس سے ہی جو ہے نا وہ اس کو حرام کر لیا۔ وہ جی نہیں جی ہم اللہ والے لوگ ہیں جی، ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا جی، ہم تو صوفی لوگ ہیں جی، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ یہ لباس نہیں پہنتے جی، ہمارا یہ لباس ہے۔ وہ بوریاں پا کے لگے پھرتے ہیں جی۔ اور کئی ایسے ہیں وہ بالکل ننگے لگے پھر رہے ہیں، وہ ننگے پھر رہے ہیں کہ کوئی آدھے جسم سے ننگے ہیں، کوئی سارے جسم سے ننگے ہیں۔ اور ہماری قوم کی مت ماری ہوئی ہے کہ وہ جسم سے ننگے لوگوں کو وہ ولی اللہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑے کرنی والے ہیں، بڑے جناب پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے کون ہے اس کو حرام کر سکتا؟ کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا اللہ کی طرف سے جو زینت کے اسباب اس نے بنائے، اخرج لعبادہ، جو اس نے پیدا کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ والطیبات من الرزق، اور جو پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جی، وہ جی تسی جی مسر نہیں جی کھانے، تسی جی مسر اپنا وہاں جی بڑا گوشت نہیں کھانا، تو جی بڑا گوشت بند کر چھوڑ جی، بس بڑا گوشت سمجھو کہ حرام ہوگا، ساری زندگی میں بڑا گوشت نیڑے نہیں جانا۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو کوئی نہ کوئی حلال چیز بعض دم و درودوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی، اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں، گویا وہ اللہ رب العالمین کا اختیار ان پیروں کو اور ان مولویوں کو دے رہے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا اور وہ اس کے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں۔
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا. اللہ کے پیغمبر، قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائیوں نے، وہ عیسائی تھے، ان عیسائیوں نے جو ہے نا وہ اپنے احبار کو اور رہبان کو، اپنے علماء کو اور صوفیوں کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. اللہ کے نبی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو رب نہیں کہا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ قرآن غلط نہیں کہتا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کبھی آج تک ان کو رب کہا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو رب بنایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عدی، کیا تم اپنے راہبوں اور اپنے علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ایسی بات ہے، وہ اگر کہہ دیتے تھے نا یہ چیز حرام ہے تو ہم سمجھتے تھے یہ حرام ہے، وہ کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے ہم سمجھتے تھے یہ حلال ہے. ہمارے حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے وہ انہی کے ساتھ تھا، ہم انہی کی حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہی ہے رب بنانا، کہ حلال اور حرام کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے اور تم نے وہ اختیار اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو دے دیا. یہی ہے رب بنانا. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو اس لیے کسی چیز کو حرام کرنا یا کسی چیز کو حلال کرنا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں، یہ صرف اور صرف اس خالق کائنات کے اختیار میں ہے. وہ جو چیز چاہے حلال کرے، جو چیز چاہے حرام کرے، کوئی بھی اس کے علاوہ کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے مضر ہے، ایک چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، آپ وہ نہیں کھاتے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں ان کو بعض دالیں کھانے سے وہ ان کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے. دالیں بعض ساری نہیں، بعض دالیں ان کو نہیں سکھاتی ہے جی، جس طرح کہ ماش کی دال ہے. اب یہ اکثر لوگ کھاتے ہیں تو ان کو گڑبڑ پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے. تو اب وہ اگر ایک بندہ اس وجہ سے ماش کی دال نہیں کھاتا کہ یار یہ مجھے سکھاتی نہیں ہے، مجھے سوٹ نہیں کرتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی حلال چیز نہیں کھاتا کہ یہ چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے سوٹ نہیں کرتی، میرے جسم کے ساتھ موافق نہیں ہے، وہ اس کو اگر چھوڑتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ایک ہے کہ بس ایسے ہی او جی تم نے ہم سے دم کرایا، تمہیں ایک حلال چیز چھوڑنی پڑے گی، جی تم نے ہماری بیعت کیا لہذا تمہیں ایک چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بنیاد پر جو عقیدے کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے، عقیدے کے اعتبار سے اگر کسی حلال چیز کو آپ کسی کہنے پہ چھوڑتے ہیں تو گویا آپ نے اس کو حرام کر لیا اور گویا آپ نے اس کو رب ہونے کا مرتبہ دے دیا اس انسان کو، کہ جس انسان کی وجہ سے تم نے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر منع کیا ہے یا حرام کیا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے حرام کیا؟ اللہ کی زینت کے اسباب جو اس نے پیدا کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اخرج لعبادہ، جو اس نے نکالے ہیں یا پیدا کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے زینت کے اسباب، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ والطیبات من الرزق، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے اگایا ہے اس کو جس نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کو کس نے حرام کیا؟ کون ہے اس کو حرام کر سکتا؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا میرے پیغمبر ان کافروں کو بتا دو، قل اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، جتنے بھی دنیا کی نعمتیں ہیں اور یہ کھانے پینے کی اشیاء اور زینت کے اسباب، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے پیدا کیے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات کافروں کو یہ چیزیں زیادہ میسر ہوتی ہیں اور ایمان والوں کو کم میسر ہوتی ہیں، بلکہ کسی کو تو میسر ہوتی ہی نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حقیقت میں اصلاً اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ایمان والوں کے لیے ہے. بنایا کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. تو کافروں کے لیے اگر کافر ان کو استعمال اگر کر رہے ہیں تو وہ تو عارضی طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اصلاً یہ سب کچھ اللہ نے دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے بنایا ہے
اور آخرت میں تو یہ ہوگا ہی ایمان والوں کے لیے، آخرت میں کافروں کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ سب کچھ، یہ اسباب زینت، یہ بہترین لباس، یہ اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا رہن سہن، اچھا کھانا پینا، یہ سب رزق کی چیزیں، یہ سب کچھ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائے ہیں۔ اور فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تو خالص ہوں گے ہی ایمان والوں کے لیے، قیامت والے دن خالص ہوں گی ہی یہ سب چیزیں ایمان والوں کے لیے۔ قیامت والے دن لباس ملے گا تو کن کو؟ ایمان والوں کو۔ قیامت والے دن بہترین سے بہترین نعمتیں ملیں گی تو کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کافروں کے اوپر تو اللہ نے لباس بھی جنت کا حرام کر دیا ہے، کھانا پینا بھی حرام کر دیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی حرام کر دی ہیں، جنت کا پانی بھی حرام کر دیا ہے۔ کافروں کے اوپر تو قیامت والے دن کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی حلال نہیں ہوگی، کافروں کے لیے تو صرف جہنم ہی جہنم ہوگی، اور جہنم کا کھولتا ہوا زخمیوں کی، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اور لہو ہوگا جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور کھانے کے لیے ان کے لیے تھور کا درخت ہوگا جو جہنم میں اگا ہوا ہوگا، جس کا پھل کڑوا اور لمبے لمبے کانٹے ہوں گے۔ یعنی کافروں کے لیے تو کوئی نعمت آخرت میں ہے ہی نہیں، آخرت میں تو ساری نعمتیں خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ نے یہ سب نعمتیں بنائی ہیں تو کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک آزمائش بنائی ہے، ایک قید خانہ بنایا ہے، اور کافر کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو کافر بعض اوقات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں اس کو دنیا کا مال زیادہ دے دیتا ہے۔ کافر بھی تو کوئی نیک اعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی محنت کرنے والے کی، احسان کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اب کافر جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، زیادہ مال کی صورت میں، زیادہ آسائشوں کی صورت میں، زیادہ سہولتوں کی صورت میں، اور ایمان والوں کے لیے آگے قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والے زیادہ تر دنیا میں تنگ دستی ہوتے ہیں، پریشانی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصلاً یہ سب چیزیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، دنیا میں بھی خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن خالص ہوں گی ہی ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے ہم نے یہ آیتیں تفصیل سے بیان کی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ اس سمجھ بوجھ رکھنے والوں کا ہے۔ آیتوں کی سمجھ ہی ان کو آنی ہے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو اس بارے میں کو فہم رکھتے ہیں، کوئی ادراک رکھتے ہیں، کوئی ان کا دماغ کام کرتا ہے۔ قل، اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا کہہ دیجئے بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منها وما بطن، جو ان میں سے ظاہری ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ جو ظاہری بے حیائی کے کام ہیں ان کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو پوشیدہ بے حیائی کے کام ہیں ان کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ظاہری سے مراد اعلانیہ، جو گناہ اعلانیہ ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور باطنی سے مراد جو چھپ کے ہوتے ہیں، جو پوشیدہ گناہ ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے ظاہری باطنی سب گناہوں کو حرام کر دیا ہے۔ کہہ دیجئے انما حرم، بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا، حرم ربی، حرام کر دیا میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کے کاموں کو، ما ظاہر منہا، جو ظاہر ہیں ان میں سے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں۔ اب ظاہر سے مراد بدکاری کرنا، بے حیائی والے کام کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، اور فحش قسم کے تصویریں دیکھنا، فحش فلمیں دیکھنا، فحش پروگرام دیکھنا، اور اس قسم کے گانے سننا اور رقص دیکھنا، ناچ گانے دیکھنا، اور مجروں کی محفلوں میں جانا، اور عورتوں کی بے پردگی، مردوں کا عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اختلاط، اور اسی طرح جتنی بھی بے حیائی والے رسمیں ہیں، چاہے وہ شادی کے موقع پہ ہوں یا اس طرح بازاروں کی صورت میں جس طرح آج کل ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، یا جو زنا کے اڈے ہیں ان کے اوپر جانا، بے حیائی کے اڈوں پر جانا، بدکاری کے اڈوں پر جانا، یہ اعلانیہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ اور پوشیدہ کہ جو ہے وہ پس پردہ عورتوں سے تعلقات رکھنا، پس پردہ لڑکیوں سے جو ہے نا وہ مراسم رکھنا، جی وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا چکر وکر، جی اس طرح کا یہ سارے پوشیدہ جو ہے نا وہ گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا،
جو اعلانیہ ہے ان میں سے ان کو بھی حرام کیا، وما بطن اور جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، والاسم اور گناہ کو بھی حرام کیا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے جو کرتے وقت تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور تجھے یہ ڈر ہو کہ کہیں اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ گناہ کی تعریف کیا کی؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو کام کرتے وقت تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور تجھے اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، تو ناپسند کرے کہ اس بات کے اوپر لوگوں کو خبر ہو، فرمایا وہ کام گناہ کا کام ہے۔ کیونکہ نیکی کا کام کرتے وقت نہ تو انسان کے دل میں کسی قسم کا کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، لوگ یہی کہیں گے یار نیکی کا کام کیتا تو جب یہ خیال پیدا ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اچھا نہیں ہے، وہ برا کام ہے، وہ گناہ کا کام ہے کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو مطلع نہیں کرنا پسند کرتے، وہ گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تعریف فرمائی ہے، تو فرمایا والاسم اور گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، گناہ بھی نہیں کرنا، والبغی اور بغاوت سرکشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، بغیر الحق، نہ حق بغاوت کرنا، نہ حق سرکشی کرنا، اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب یہ بغی اور اسم ان دونوں میں بعض علماء نے فرق کیا ہے، کیونکہ بغاوت بھی تو گناہ ہی ہوتا ہے نا، تو فرق کیا علماء نے، کہتے ہیں جس عمل کا تعلق انسان کی اپنی ذات تک محدود رہے وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے۔ جس عمل کا تعلق انسان کی اپنی ذات تک، اس کے اثرات اس کی اپنی ذات تک محدود رہے، وہ کیا ہے؟ گناہ، برا کام ہے۔ وہ برا کام جس کے اثرات اس کی اپنی ذات تک محدود ہوں وہ گناہ ہے، وہ اسم ہے۔ اور بغی وہ ہے کہ جس کے اثرات دوسرے انسان تک مرتب ہوں، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، راہ زنی کرنا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دو نمبری کرنا، بے ایمانی کرنا، یہ سارے بغی کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس گناہ کے ساتھ دوسرا انسان بھی متاثر ہو، اور یہ زیادہ تر حقوق العباد میں معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بغی کا تعلق زیادہ تر حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا والاسم اور گناہ کے کاموں کو بھی اللہ نے حرام کر دیا، والبغی بغیر الحق اور نہ حق بغاوت کرنا یا نہ حق جو ہے نا وہ کسی پر ظلم زیادتی کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ ما ان چیزوں کو لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ آج جتنے اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی دلیل نازل نہیں کی، نہ کوڑے شادی، نہ کھوتے شادی، نہ سائیں بکری شادی، نہ سائیں سیلی سرکار دی، یعنی نہ پائنتن پاک دی تے نہ جناب علی اجویری دی تے نہ ملتان دی تے نہ کسی اور نے پشاور والے دی، نہ گجرات والے دی۔ تو یہ جتنے بھی تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں، شریک کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں، شریک کر دیا۔ اللہ بھی بیماریوں دور کرتا ہے، یہ بھی بزرگ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ بھی رزق چلاتا ہے، یہ بھی دکان چلا دیتے ہیں۔ اللہ بھی لڑکیاں دیتا ہے، یہ بھی دے لیتے ہیں۔ پتھر ڈگن تے لڑکیاں تے بیر ڈگن تے منڈے ہے جی، یہ شرک ہے۔ فرمایا وان تشریکوا باللہ، اور اس بات کو بھی میرے رب نے حرام کر دیا کہ تم شریک بناؤ باللہ اللہ کے ساتھ، اور شریک بھی کس چیز کو؟ ما لم ينزل به سلطانہ، کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اس کو بھی میرے رب نے حرام کر دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو بھی میرے رب نے حرام کر دیا ہے کہ تم کہو اللہ کے اوپر وہ باتیں جو تم خود بھی نہیں جانتے، یعنی جن باتوں کا تمہیں اپنے آپ کو بھی علم نہیں وہ اللہ کے ذمہ لگا دو، جن باتوں کا تمہیں خود بھی ادراک نہیں وہ اللہ کے ذمہ لگا دو۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ نے کہا وہ جی ہم ننگے ہو کر طواف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا کیا تمہارا رب بے حیائی کا حکم دے گا؟ میرا رب بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو اب انہوں نے اپنے ایک غلط عمل کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ ایسے ہی یہ جو لوگ شرک کرتے تھے
اپنے بتوں کے لیے بعض جانور خاص کرتے تھے، جی بعض فصلیں خاص کر دیتے تھے، اور ان سے جب پوچھا یہ کیوں کرتے ہو، وہ جی ہمارے رب نے حکم دیا ہے ان کا حصہ نکالو، اس لیے ہم نکالتے ہیں۔ تو وَأَن تَقُولُوا، فرمایا میرے رب نے یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما وہ باتیں لا تعلمون جن کو تم خود بھی نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک وقت معین ہے، اجل ایک مدت معین ہے، مقررہ وقت ہے ہر امت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جاتا ہے ان کا وقت، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہیں وہ پیچھے ہٹتے ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اس سے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہر گروہ کے لیے ایک معین مدت ہے، ایک خاص مدت ہے، جو کسی کی وہ مدت دنیا میں اس طرح ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس پر عذاب بھیج دیتا ہے، تو عذاب بھیجنے تک، پکڑ کرنے تک اس کی وہ مدت ہوتی ہے۔ جب اللہ پکڑ کر لیتا ہے وہ مدت ختم ہو جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ مدت ان کی تا حیات ہوتی ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہی نہیں ہے، ان کا مواخذہ نہیں کرتا، تو ان کی مدت کب ختم ہوتی ہے؟ جب ان کی موت آتی ہے، جب ان کی موت آتی ہے پھر ان کی مدت ختم ہوتی ہے۔ وہ موت آنے کے بعد پھر وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو ہر امت کے لیے امتم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، معین مدت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت، وہ چاہے دنیا کے اندر آ جاتا ہے موت کی صورت میں یا اللہ کی عذاب کی صورت میں آ جاتا ہے، ہمیں پس جب آ جاتا ہے ان کا مقررہ وقت، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک گھڑی کا بھی پھر فرق نہیں پڑتا، ایک لمحے کا بھی فرق نہیں پڑتا، عین اسی وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یا عین اسی وقت اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے، جو وقت ان کے لیے متعین ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کریں تم پر آیاتی، میری آیتوں کو، اے بنی آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، رسول تم میں سے، رسول یہ جمع کا صیغہ ہے، رسول کی جمع رسل، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے رسول آئیں اور ہوں بھی تم ہی میں سے، باہروں نہیں ہونے، تم ہی میں سے آئیں، یقصون علیکم، وہ بیان کریں تم پر آیاتی، میری آیتیں، فمن اتقا، پس جس نے تقوی اختیار کر لیا، واصلح، اور اپنے اصلاح کر لی، نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، فلا خوف علیہم، تو ان پر قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ دنیا کے چھن جانے سے غمگین ہوں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اے بنی آدم تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے جو تم پر میری آیتیں بیان کریں گے۔ اب جب رسول آتے ہیں تو امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک وہ جو ماننے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو انکار کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے تقوی اختیار کر لیا، ان پر ایمان لے آیا، اللہ سے ڈر گیا اور ان رسولوں کی بات کو مان لیا، وَأَصْلَحَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، نیک اعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو یہاں پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب تک عمل صالح نہ ہو ایمان نہیں بنتا۔ ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا، مرکب ہے تین چیزوں کا۔ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور اعمال بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کام کی تصدیق کرنا، خالی زبان سے اقرار نہ ہو۔ اگر دل سے بندہ نہیں مانتا، خالی زبان سے اقرار ہے، وہ تو منافق ہو گیا۔ جس طرح کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، وہ زبان سے کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انہم لکاذبون، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ یہ زبان سے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، دل سے آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ تو دل سے اگر تصدیق نہ ہو، خالی زبان سے اقرار ہو، تو پھر بھی بندہ مومن نہیں بنتا۔ اور اگر زبان سے اقرار ہو، دل سے بھی تصدیق ہو، لیکن عمل اس کے خلاف ہو، پھر بھی بندہ مومن نہیں بنتا۔ مومن بننے کے لیے تین چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ وہ کیا؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائے۔ عمل کے بغیر اس کا ایمان نامکمل ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے نا، اکثر مقامات پر وہاں پر ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں 20 سے زائد ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وعمل عملا صالحا، آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ عمل صالح کے بغیر ایمان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ایمان ہوتا ہی نہیں، ایمان نامکمل ہے۔ ایمان مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، تو جن میں سے ایک عمل ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عمل کی بات کی ہے نا، فمن اتقى، بس جو شخص ان رسولوں کو آنے کے بعد جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، یعنی نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فلا خوف علیہم، ان کے اوپر قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ دنیا کی نعمتیں چھن جانے کی وجہ سے غمگین نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی ان زینت کے اسباب کو جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، والطیبات من الرزق، اور جو رزق میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ سب نعمتیں، یہ سب جو ہے نا وہ زینتیں اور سب دنیا کے اندر جو انعامات ہیں، پاکیزہ رزق ہیں، یہ سب کچھ ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی اصلا یہ اللہ نے سب کچھ ایمان والوں کے لیے پیدا کیا ہے، خالصۃ یوم القیامہ، یہ چیزیں خالص قیامت والے دن بھی ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی، ایمان والوں کو ہی ملے گی خالص طور پر قیامت والے دن، کافروں کو تو نہیں ملے گی۔ دنیا میں اگرچہ کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اصلا اللہ نے ان کو پیدا کن کے لیے کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے، تو کافر بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ خاص طور پر صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی، کافروں کو ان میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، سب بے حیائی کے کام حرام ہیں، والاسم، اور گناہ کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، والبغی، اور بغاوت کو، سرکشی کو، کسی پر ظلم کرنے کو بھی، بغیر الحق، نہ حق ظلم کرنا بھی میرے رب نے حرام کر دیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا، کہ جس کی نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم خود بھی نہیں جانتے، یہ بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، ایک متعین مدت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ گیا ان کا مقررہ وقت، آ جائے گا ان کا مقررہ وقت، ان کی مدت معینہ آ جائے گی، لا یستاخرون ساعتا، تو نہیں وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں تم پر میری آیتوں کو، فمن اتقى، پر جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا، ایمان لے آیا، واصلح، اور اس نے نیک اعمال بھی کیے، اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی، فلا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں پر قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ دنیا کے چھن جانے سے غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کے ساتھ؟ رسولوں نے جو آیتیں بیان کی، وہی نا، جنہوں نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ بھی آیات نے، ہماری آیتوں کو، جو رسول ہماری آیتیں لے کر آئے، جنہوں نے ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کفر کیا، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، تکبر مطلب ان کا انکار کر دیا، ان کو نہ مانا،
اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔